أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة وتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی. یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تیز تند ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے گوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے. ان کے نگہبان ہم ہی تھے. ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل علیہم السلام یہ سب لوگ صابر تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا. یہ سب لوگ نیک تھے. سورہ انبیاء آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 86. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل درس میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ گزرا جو چچا اور بھتیجے ہیں،
اور بیک وقت دونوں کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی جب پوری محنت کرنے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب کوئی مسلمان ہونے والا نہیں، تب اپنی قوم کی تباہی اور بربادی کی اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کشتی کا کیا کام ہے، اللہ کے حکم کو چپ چاپ فالو کرنا یہی اصل اسلام ہے۔ کشتی بنانے لگے۔ کشتی بنانے کے وقت لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ نوح کیا اس کشتی کو تم صحرا میں چلاؤ گے؟ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں، قریب میں ندی نہیں، دریا نہیں، کہاں چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کی تابع داری میں لگے تھے، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو سب سے پہلے فارت تنور، تنور جس کے اندر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا۔ انسان تصور نہیں کر سکتا، اللہ کا عذاب اسی کو تو کہا جاتا ہے انسان کے تصور کے مابرا آتا ہے، جہاں سوچ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اسی تنور میں سے پانی پھوٹا، فوارہ نکلا۔ قرآن مجید نے کہا کہ فارت تنور، اس تنور کے اندر سے فوارے کی طرح پانی نکلا، اچھل کر نکلا، اور اس کے بعد جگہ جگہ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 40 دنوں تک مسلسل جاری تھا۔ ہمارے یہاں ایک بات بڑی پیاری کہی جاتی ہے موازنے کے طور پر کمپیئر کرتے ہوئے کہ ٹائٹینک جہاز جو بہت ہی ہیوی تھا اور بہت پاورفل تھا، اس کے بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں، لیکن وہ اپنے سفر کے پہلے پڑاؤ کے اندر ہی ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، اور بہت سارے لوگ اس کے ٹوٹنے کے بعد غرقاب ہو گئے۔ اس کے بنانے والے نے دعویٰ کیا تھا، اسے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی ٹیکنیک اپنی قدرت کے پر اعتماد تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبکہ ساری چیزیں اس طوفان کے نظر ہو رہی تھی، وہ کشتی طوفان کے نظر نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کو کہا گیا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے اس کا محافظ اللہ ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کیا جائے، اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اسی پر اعتماد، اسی پر یقین ہو۔ اور یہی اعتماد اور یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تب اس اعتماد اور اس یقین کو ترشایا تھا، تو اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، حالانکہ وہ آگ اتنی شدید تھی کہ 50 دنوں تک جلتی رہی، اس کے بعد ٹھنڈی بھی، اور 50 دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں تھے۔ تو اللہ کی قدرت کاملہ سے تمام چیزیں بعید نہیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہی ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت رکھنے کا مطلب کیا؟ کوئی چیز اللہ کی قدرت، اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ وہ چاہے تو آگ کو گلے گلزار بنا دے، اور جہاں صحرا ہو وہاں پر ندی اور طوفان کا سیلاب لے کر آ جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ وَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اللہ زمین کے پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یعنی اس عذاب کے آنے کے بعد بھی ان کی گمراہی کے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ گمراہ کے گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ایک طرف تو نسلوں کو تباہ کریں گے، یعنی جو دیگر لوگ ہیں اس کے علاوہ ان کی جو نسلیں ہوگی وہ بھی اسی کفر اور شرک کے پر قائم ہوگی، اس لیے کہ جو دوسروں کو کفر اور شرک کی دعوت دے وہ اپنے گھر کے اندر دعوت توحید کیوں برداشت کرے گا؟ وہ تو خود چاہے گا کہ اس کے اپنے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ بھی کافر و مشرک ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی، اس کی بنیاد کے پر اللہ نے ان کی مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد انہیں نجات عطا کی ایک بڑی مصیبت سے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟
من الکرب العظیم، اور بڑے کرب سے نجات دی۔ اس کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا، اتنا پریشان کیا گیا تھا، قرآن اسے کرب عظیم کہہ رہا ہے، یعنی چھوٹی موٹی پریشانی نہیں بلکہ بہت زیادہ انہیں پریشان کیا گیا تھا۔ کرب عظیم اسی کو قرآن مجید تعبیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ایسا ہوا کہ یہودا کی جو نسل تھی، اس نسل سے جتنے لوگ آیا کرتے تھے وہ نبی ہوا کرتے تھے، اور بقیہ نسل سے آنے والے حکومت سنبھالتے تھے، یعنی نبوت کی نسل الگ چل رہی تھی، حکومت چلانے والی نسل الگ تھی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز دونوں کے دونوں حضرت داؤد کو ہی مل گئی، یعنی وہ حاکم وقت بادشاہ بھی بن گئے اور اس کے بعد وہ نبی بھی تھے۔ دونوں چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی، دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی اور ساتھ ہی ساتھ نبوت بھی عطا کی، اور ایک بڑی فضیلت اور عطا کی کہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ اب یہاں جس چیز کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام یہ اپنے بھائیوں کے اندر سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور چرانے کی بنیاد پر چونکہ بھیڑیا ہے دیگر درندوں کا خطرہ ہوا کرتا تھا، تو درندوں کو مار بھگانے کے لیے پتھر کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ نشانے بازی کے اندر بہت ماہر تھے۔ اتنی مہارت تھی کہ دور سے ہی پتھر چلا کر بھیڑیے کا جبڑا توڑ دیتے تھے، یہ ان کی مہارت تھی۔ اب انہی کے زمانے میں حضرت طالوت کا تذکرہ ہے۔ طالوت اور جالوت ان کے درمیان جنگ ہوئی، تو طالوت جسے بادشاہت عنایت کی گئی تھی، اس جنگ کے اندر جس میں جالوت سے مقابلہ ہوا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا ہے دوسرے پارے کے بالکل اخیر میں، وہاں حضرت طالوت نے شرط رکھی تھی، جو بھی جالوت کا قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے کچھ پتھر اٹھا لیے تھے تاکہ دشمنوں سے مقابلے کے وقت کام آ سکے۔ اب جالوت مکمل طریقے سے ذرہ بختر تھا، یعنی لوہے کے لباس سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے تھا، صرف آنکھ کے پاس کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا دیکھنے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب مقابلہ ہوا، انہی پتھروں کو اٹھا کر نشانہ بازی کی مہارت دکھاتے ہوئے اس طریقے سے مارا کہ سیدھا اس کے چہرے کے پر جا کر لگا، اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ جب اللہ نے فتح عطا کی حضرت طالوت کو، اور یہ بات پتہ چلی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اس کو مارا ہے، تو شرطوں کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور حضرت طالوت کے بعد حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ انہی کے زمانے کا ایک اہم واقعہ جس کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں پر کیا، وَدَاؤُد وَسُلَيْمَانَ، اور حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا بھی تذکرہ کیجئے۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ کھیتی کے تعلق سے فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت کھیت میں جا کر اس کو چر جاتی ہیں، اور اسی چیز کا مقدمہ ان لوگوں کے پاس آیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اس کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ کیا تھا، کہ قرآن مجید نے کہا کہ بکریاں ایک کھیت میں جاتی ہیں، اس کو چر لیتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جتنی کھیتی تباہ ہوئی تھی، جو بکریاں رات میں چر گئی تھی، اس کا اندازہ لگایا گیا تو اتنی ہی قیمت بن رہی تھی جتنے کی بکریاں تھیں۔ چنانچہ ہرجانے کے طور کے پر حضرت داؤد نے کہا کھیتی والے سے، تمہارا اتنا نقصان ہوا ہے، ساری بکریاں تم رکھ لو۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ اپنی جگہ پر عدل پر مبنی تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس میں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ اب جب یہ بکری والا فیصلہ سننے کے بعد باہر نکل رہا تھا، حضرت سلیمان وہاں موجود نہیں تھے۔ جب یہ باہر نکل رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے، اس لیے کہ پوری کے پوری بکریاں جو اس کا سرمایہ تھی سب کے سب کھیتی والے کو دے دی گئی۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟
اس نے بتایا کہ اس طریقے کا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر فیصلہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ بحال ہو گیا کہ چلو بہتر ہے کوئی بہتر فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، پلٹ کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان فیصلہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس کی بکریاں ہیں یہ پوری بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائے، لیکن اسے مالک نہ بنایا جائے، اور کھیتی بکری والے کے حوالے کر دی جائے، اور اسے یہ ذمہ داری دی جائے کہ تم کھیتی کو جیسا کہ پہلی شکل میں تھی، اس کی جتنی فصلیں لگی ہوئی تھی، جو کنڈیشن میں تھی، اس کنڈیشن میں تم اس کھیتی کو لے کر آ جاؤ، اور ایسی صورت میں جب وہ کھیتی اپنی پہلی کنڈیشن میں آ جائے گی، ساری بکریاں تمہارے حوالے کر دی جائے گی اور کھیتی والے کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب ایک ایسا عدل کے پر مبنی فیصلہ تھا جس میں بکری والے کی بکریاں محفوظ ہو گئی، اس کا سرمایہ، اور کھیتی والے کو اپنی کھیتیاں مل گئی۔ اور اس پیریڈ میں عمومی طور کے پر جو فصلیں ہوتی ہیں یہ 2.5 سے 3 مہینے کے وقفے کی ہوتی ہیں، اتنا ہی وقفہ تھا، کوئی بہت لمبا وقفہ نہیں، اور اتنے وقفے کے اندر کھیتی والا ان بکریوں کے ذریعے فائدہ اٹھائے گا، اس کا جو نقصان ہو گیا ہے، یعنی ان کا دودھ استعمال کرے گا، اون وغیرہ استعمال کرے گا، وہ ہو گیا فیصلہ۔ اس فیصلے کو قرآن مجید نے کہا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس معاملے میں بہتر سمجھ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، یہ بہتر فیصلہ تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد یعنی کسی بھی مسئلے کے اندر اجتہاد کرنے والا صحیح ہوتا ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کے اندر اجتہاد کرنے والا، پہلی بات تو ہے کہ اجتہاد کے مرتبے کے پر فائز ہونا چاہیے، اتنا علم اتنی فقاہت ہونا چاہیے، دین کے بارے میں اتنا شعور ہونا چاہیے، تب آدمی فقاہت کا مظاہرہ کرے گا۔ ہر کہے وہ میں اسلام کے مسائل کے بارے میں اپنی رائے نہیں پیش کر سکتا، جبکہ اسے خود قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی مصیب ہے، یعنی صحیح فیصلہ کرنے والا، اور دوسرا مخطئ ہے، خطا کرنے والا، البتہ دونوں کو ثواب ملے گا۔ جو صحیح فیصلہ کرتا ہے اللہ اسے دوہرا اجر دے گا، اس لیے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا، اور جس نے خطا کی اس کو محنت کی بنیاد کے پر ایک اجر ملے گا، گرچہ وہ خطا کر رہا ہے لیکن محنت کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ایک اور روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ نے انہیں قوت فیصلہ عطا کیا تھا۔ یہ خاص طور سے جو پنچ حضرات ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں، قرآن نے اس کے ذریعے یہ بتایا بہتر فیصلہ جس میں نقصان کم سے کم ہو۔ یہ نہیں کہ آپ پنچ کی حیثیت سے بیٹھے تو کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں، کسی ایک فریق کی آپ حمایت کر رہے ہیں بیجا طور کے پر، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، آپ فیصلہ کرنے لگے یا اس کی بیجا حمایت کرنے لگ جائے۔ عمومی طور کے پر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جو غلط ہے، اور سب سے پہلی بات اور اہم بات یہ ہوتی ہے ان پنچ حضرات کو صحیح طور کے پر قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ اب نہیں علم ہے تو آپ علماء سے، مفتیان سے، فقہ سے رابطہ کیجئے نا، تاکہ آپ کے سامنے صحیح علم آ سکے۔ ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے، اگر کسی پیشنٹ کے تعلق سے اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، خون چیک کرایا جائے، پیشاب چیک کرائی جائے، تاکہ اس رپورٹ کی بنیاد کے پر بہتر ٹریٹمنٹ کیا جا سکے۔ تو یہ اصولی بات ہے، جہاں آدمی کا علم کمزور پڑنے لگتا ہے تو بہتر سے معلومات لے کر صحیح فیصلے کے بارے میں کوشش کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ایک روایت کو نقل کیا۔ ہوا یوں کہ 2 عورتیں تھیں، ایک بڑی عمر کی تھی اور ایک چھوٹی عمر کی، دونوں اپنے اپنے لڑکوں کو لے کر، چھوٹے بچے تھے، دریا کے پر کپڑا دھونے کے لیے گئیں۔ اب وہاں جانے کے بعد ایسا ہوا کہ بچے ایک طرف تھے، بھیڑیا آیا اور اس میں سے جو بڑی عورت تھی اس کا بچہ اٹھا کر لے چلا گیا۔ اب بڑی عورت نے دیکھا کہ بچہ میرا لے چلا گیا بھیڑیا، اس نے چھوٹی عورت اس کے بچے کے پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، تمہارا بچہ لے کر گیا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا تو انہوں نے بڑی عمر کی عورت کو عمر کی بنیاد کے پر کہ بڑی ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، چھوٹی تو ابھی کم عمر ہے، اللہ اسے اور اولاد دے سکتا ہے اگر اس بارے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے تب بھی۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں جو چھوٹی عمر کی عورت تھی جس کا بچہ حقیقت میں تھا وہ تو محروم ہو گئی، وہ مایوسی کے ساتھ جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر فیصلہ میں کر سکتا ہوں۔ کہا ایک کام کرتے ہیں کہ دلیل تو دونوں کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی گواہ الگ سے نہیں ہے، یہی دونوں جو ہیں، اور جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا۔
گواہ الگ سے ہوتا ہے جو مدعی کے علاوہ ہوتا ہے. میں کام کرتا ہوں اس بچے کو آدھا آدھا تقسیم کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں تاکہ دونوں کو مل جائے. فوری طور کے پر جو چھوٹی عورت تھی جس کا بچہ تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے اسی کا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بچہ تمہارا ہے اس لیے کہ جو ماں ہے اسے درد ہوگا اور جو ماں نہیں ہے اس کو کہاں درد کا احساس ہوگا. یہ فیصلہ ہوتا ہے جو حکمت کے ساتھ حکمت کے تقاضوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو پنچ حضرات یہ ساری دلیلیں جو کہ قرآن اشارے کے طور کے پر پیش کر رہا ہے اس باب میں خاص طور سے کہتے ہیں قاضی شورائے انتہائی ذہین تھے. اسی بنیاد کے پر ان کو قاضی کہا جاتا ہے. قاضی اللہ نے انہیں کمال کی فطانت اور ذہانت عطا کی تھی جو لوگوں کے فیصلے کے وقت استعمال کیا کرتے تھے. تو لوگوں کو اللہ نے اگر علم اور صلاحیت عطا کیا ہے تو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو یہ بہتر ہے اور فیصلہ اس انداز میں ہو کہ نقصان جس میں کم سے کم ہو اور حقدار کو اس کا حق مل سکے. آگے قرآن مجید تذکرہ کر رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے مزید چیزیں عطا کی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اللہ نے انہیں لباس تیار کرنے کا فن عطا کیا تھا. لوہے کی کاریگری بلکہ اس کے بارے میں جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ پہلے لوہے کو پگھلانا اس سے اوزار بنانا لباس ان ساری چیزوں کا استعمال یہ صرف عربوں کے اندر خاص تھا. اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عرب ہی تھے عرب کے ہی رہنے والے تھے اور عربی النسل تھے. اس بنیاد کے پر وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. یہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے. آئرن ایج جس کو کہا جاتا ہے جہاں سے لوہے کے استعمال کا آغاز ہوا جو کہ 1200 یا 1000 قبل مسیح کہا جاتا ہے اور یہ وہی زمانہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 یا 1200 سال پہلے. تو اللہ نے ان کو فن عطا کیا لوہے کا لباس جو لڑائی کے وقت استعمال کیا جاتا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پہلے لباس بنایا جاتا تھا لیکن وہ لباس ویسا نہیں تھا جس میں کڑیاں ہوں آسانی کے ساتھ کھولا جا سکے. کنڈیاں کڑیاں یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کی. اسی کو قرآن نے لباس سے کہا یعنی بالکل لباس کی طرح لوہے کے ان لباس کو استعمال کیا جاتا تھا جیسا کہ عام لباس استعمال ہوتا ہے. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ کیا تم شکر گزار بنو گے. یعنی اللہ تمہیں یہ علم حکمت عطا کر رہا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان بڑا ترقی کر چکا ہے ہر فن کے اندر ہمیں ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے. اگر یہ اللہ ذہن و دماغ کے اندر نہ ڈالے تو انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ذہین و فطین یعنی جو کسی باب کے اندر کمال حاصل کر لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہانت کا مظاہرہ یا اس کا استعمال کی وجہ سے پاگل بھی بن جاتے. ہمارے ہاں بھی دیکھیے کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو انتہائی ذہین لیکن ایک مدت کے گزرنے کے بعد پاگل بن گئے. یہاں تک کہ کرمنل لائن کے اندر جو IPS ہوتے ہیں بڑے بڑے مسائل کو بڑے بڑے جرائم کو سولو کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑے معاملات کو حل کرنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے جنہیں انتہائی ذہین مانا جاتا ہے ایک موڑ کے پر جانے کے بعد وہ پاگل ہو جاتے. کچھ معاملات اس طرح کے بھی پیش آتے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ جس طرح میں ذہانت عطا کر سکتا ہوں چھین بھی سکتا ہوں. جس طرح اللہ مال عطا کر سکتا ہے مال دے کر امیری دے سکتا ہے اس کے بعد غریب بنا سکتا ہے اسی طرح اللہ ذہانت دے کر انسان کو پاگل بھی بنا سکتا ہے. تو کسی بھی نعمت کے پر اترانا نہیں چاہیے. غرور اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر دولت عطا کر دی علم عطا کر دیا جو بھی چیز دنیا کے عطا کی آپ اس کی بنیاد کے پر فخر کا گھمنڈ کا مظاہرہ کریں. آپ کے بولنے کے انداز میں گھمنڈ جھلکے. ہمارے کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ عمومی طور کے پر دیکھا جاتا ہے کہ بولنے کا لہجہ در اصل اس کی دولت کی عکاسی کرتا ہے کہ کتنا بڑا مالدار ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. نعمتوں کے پر شکر ادا کیا جائے. اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور اگر ناشکری کرو گے جو نعمت ملی ہے وہ بھی چھن جائے گی. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہیں بھی بہت ساری خصوصیات عطا کی تھیں. اللہ کہہ رہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ہم نے تیز تند ہواؤں کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا.
یہاں تک کہ ان ہواؤں کے دوش کے پر 1 مہینے کا سفر جو ہوتا تھا وہ صبح کے وقت طے کرتے اور 1 مہینے کا سفر شام کے وقت، یعنی ایک ہی دن میں 2 مہینے کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ اس قدر رفتار کے ساتھ وہ ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں نعمت عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کئی اہم چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے انہیں پرندوں کی، چیونٹیوں کی بولیاں سمجھنے کا فن عطا کیا تھا۔ یہ 2 واقعات کا تذکرہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ قحط پڑنے کے بعد یہ عوام کو لے کر، اپنی امت کو لے کر استسقاء کے لیے نکلے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی بارش کے لیے۔ کہا کہ جب ایک معصوم مخلوق اللہ سے دعا مانگ رہی ہے یقیناً بارش ہوگی، چلو۔ یہ مخلوق کی بنیاد کے پر، اور اللہ نے بارش عنایت کی۔ اور دوسرا واقعہ، جب یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزر رہے تھے جہاں چونٹیوں کی بستیاں تھیں، تو ان کی رانی چونٹی کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، اپنی بستیوں میں، گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان نے اس کی آواز سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی بات کو سننے کے بعد مسکرا بیٹھے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد جیسا کہ چیونٹیاں ہیں اور دیگر چرند پرند ہیں، ہر کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کان کی فریکوینسی کے پر نہیں آتی، یعنی ہمارے کان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان آوازوں کو کیپچر کر سکے، سن سکے۔ لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ برابر اس آواز کو سن رہے تھے، سن کر سمجھ بھی رہے تھے۔ بہت ساری آوازیں ہم سنتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے ہاں جانوریں، چاہے گائے ہو، بیل ہو، بکریاں ہو، اگر یہ آواز لگا رہے ہیں ہم سنتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے کے بعد ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن حضرت سلیمان ان آوازوں کو سنتے تھے جو ہم نہیں سنتے، اور انہیں سمجھتے بھی تھے۔ یہ اللہ نے انہیں فن عطا کیا تھا۔ علاوہ سے آگے اللہ تذکرہ کر رہا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اللہ نے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو کہ سمندروں کے اندر گوتے لگاتے تھے اور وہاں سے موتیاں لاتے تھے۔ یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے جواہرات کے نام پر، جو سمندر کے اندر ڈبکی لگانے کے بعد یہ شیاطین لایا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے کام، بلکہ ابھی قریب میں ان ساری چیزوں کی تحقیقات ہوئی۔ کچھ علاقوں کے اندر جو بھٹیاں دریافت ہوئی جس میں لوہے، تانبے، خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کے نہر جاری کر دیے تھے، یعنی ان کی خدان کا انہیں علم دیا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ تانبا نکال سکے، اور یہ انتہائی طاقت اور معدنیات ہے۔ اس کا استعمال کر کے بڑی بڑی عمارتیں، کنسٹرکشن تعمیر کر رہے تھے۔ اب یقینی بات ہے کہ جب وہ زمین سے نکلتا ہے انہیں پگھلانے کے لیے اور اپنے مخصوص سانچے کے اندر ڈالنے کے لیے بھٹیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی بڑی بھٹیاں لگائی، جس کا جب یہ ساری چیزیں آج تحقیقات کی بنیاد پر لوگوں کی نظروں کے اندر آئیں تو حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی بڑی بھٹیاں اس زمانے کے اندر جتنی آج بھی نہیں ہوتی ہیں لگائی گئیں، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑی عمارتیں اور اس معدنیات کا استعمال ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی حکومت عنایت فرما جو میرے بعد کسی کو نہ مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شیطان نماز فجر میں پریشان کر رہا تھا۔ اللہ نے آپ کو قدرت دی اور آپ نے آگے بڑھ کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ اس کو گلا کو پکڑنے کے بعد اس کی زبان نکلی اور آپ کے ہاتھوں کے پر اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نماز کے بعد اس شیطان کو مدینہ کی گلیوں میں باندھ دیتے اور بچے دیکھتے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب نبی کو اختیار دیا گیا اس کے بعد بھی آپ نے اس کو نہیں استعمال کیا، تو پھر نبی کے علاوہ کسے اختیار مل سکتا ہے کہ وہ شیاطین کو اپنے تابع کر سکے؟ نہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے جھاڑ پھونک کرنے والے جو اپنے آپ کو بابا تانترک کہتے ہیں، یہ حقیقت میں غیر شرعی طریقے سے جادو اور سفلی علم کی بنیاد پر شیاطین کے تابع ہوتے ہیں۔
کفریہ شرکیہ اعمال کرنے کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ شیاطین ان کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ شیاطین کے تابع یہ ہو جاتے ہیں، حقیقی باتیں۔ اور ہمارے ہاں موکلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے موکل یعنی ان کے پاس اتنے جنات ہیں، اتنے شیطان تابع میں ہیں۔ اور پیچھے شام نامہ کے اندر خبر چھپی اور اس بات کو پڑھنے کے بعد ہنسی بھی آتی ہے کہ مالیگاؤں سے ایک شخص نے یولا کے ایک شخصوں کو موکل فروخت کر دیا، یعنی اتنے بڑے بڑے دعوے۔ اور یہ بات تو ایسی ہے، میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں میرے پاس 5 موکل ہے، کون دیکھنے آتا ہے؟ اور یہ جھاڑ پھونک کرنے والے وہی کام کرتے، لوگوں کو بیوقوف بناتے۔ کون دیکھتا ہے شیطان کس کے پاس ہے، کس کے پاس جنات ہے؟ کوئی دیکھتا تو ہے نہیں۔ تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ صرف جھوٹا دعویٰ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، بیوقوف بنانا، شعبدہ بازی کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جتنے غیر شرعی کام ہوتے ہیں شیاطین اس میں ان باباؤں کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ان کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ شیاطین ان کے تابع ہوتے ہیں۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ اختیارات کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو نہیں مل سکتا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو شیاطین صرف انہی کے تابع تھے اور بہت سارے کام ان سے لیا کرتے تھے۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 2 الگ الگ روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سلیمان، حضرت ایوب یہ کسی بیماری کے اندر اللہ نے بطور آزمائش کے مبتلا کیا۔ تو اللہ نیک لوگوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو یا دنیا کی کوئی اور مصیبت ہو، اور اس کا پیریڈ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، سال، بلکہ کئی سال کے پر مشتمل یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 اور ایک روایت کے مطابق 18 سال تک اللہ نے انہیں ایسی بیماری عطا کی کہ بیماری کے بعد ان کے گھر والے ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف ایک بیوی ان کے پاس تھی جو دیگر جگہوں کے پر کام کرنے کے بعد جو کمائی ہوتی تھی اسی سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اخراجات کو پورا کرتی، ان کے دوا وغیرہ۔ کوئی چھوٹا موٹا مرحلہ نہیں تھا۔ 18 سال یا 12 سال ایک لمبا پیریڈ، اور وہ بھی معذور بن چکے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ لیکن اللہ نے اتنے لمبے پیریڈ کے بعد دعا کتنی پیاری ہے، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دعا عنایت فرمائی، بالکل جامع اور مختصر۔ ہمارے یہاں لوگ دعا کے تعلق سے بھی بڑی گمراہی کا شکار ہے، یعنی یہاں دعائیں خوب لمبی چوڑی ہونی چاہیے اور اس میں فضا قائم کر دی جائے، سما باندھ دیا جائے۔ یعنی دعا حقیقت میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا کر ہونی چاہیے، وہ سب چھوڑ کر ظاہری اسباب کے پر یا ظاہری حالت کے پر ہم ٹکے ہوتے ہیں، جبکہ دعائیں جب دل سے نکلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ حضرت ایوب نے دعا کیا مانگی؟ صرف ایک دعا ہے، انتہائی مختصر اور جامع، انی مسنی الضر، اللہ مجھے جسمانی تکلیف نے گھیر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ دعا ہے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، صرف اللہ کے سامنے اپنے درد کے مسئلے کو بیان کیا، یہ تکلیف ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس دعا کی برکت سے انہیں بیماری سے نجات دی۔ تو جتنے بیمار ہیں ان لوگوں کے لیے سب سے جامع دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ یہ واقعات جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو انسانوں میں سب سے بلند مقام عطا کیا، یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جب نبیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کے محتاج، تو کسی پیر ولی بزرگوں کو کیا مجال ہے کہ وہ اپنے آپ کو با اختیار سمجھے یا دنیا کے لیے مشکل کشا حاجت روا ثابت کرے؟ نہیں، قرآن جب پڑھو گے تو یہ سارے پیروں باباؤں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ جب نبی اللہ کے محتاج ہیں تو یہ کہاں سے با اختیار ہو گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ان کے پیروں کے طرف چشمہ جاری کیا اور کہا کہ اسی میں نہاؤ اور اسی کا پانی استعمال کرو، اور اللہ نے اسی بنیاد پر ان کو شفا عطا کی۔ اب شفا عطا کرنے کے بعد قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، پہلے جتنے ان کی بیویاں اولاد تھی اللہ نے اس کے ڈبل عطا کر دی، پہلے کے مقابلے میں اس کو دگنا کر دیا، رحمتم من عندنا، اپنی خاص رحمت کی بنیاد کے پر۔ یہ اللہ کا فضل تھا، یعنی اگر اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر آزمائش سے ویسے نکالتا بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ حضرت ایوب کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ یہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے
کہ اسی حالت میں ان کے پر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ایوب کیا تمہیں ہماری نعمت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں، یہ بھی تو تیری نعمت ہے جسے میں جمع کر رہا ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تیری نعمت ختم ہوگی، بلکہ جو تو دے رہا ہے میں اس کو جمع کر رہا ہوں۔ اللہ جو دے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوازے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں کہ آپ مال جمع کیجئے، لیکن اس مال کو صحیح طور کے پر خرچ کیجئے، بس اتنا ہے۔ صحیح طریقے سے کمائیے، صحیح طور پر خرچ کیجئے، تو اللہ اگر آزماتا ہے تو آزمانے کے بعد ویسے ہی کشادگی بھی پیدا کرتا ہے۔ آگے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل، ان تین انبیاء کا بھی تذکرہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ سب لوگ بڑے صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تو پتہ ہے کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے نکلے اور تیار ہو گئے، یہ انتہائی عظیم قربانی تھی۔ قرآن نے کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش کے باپ کے ہاتھوں بیٹا کٹنے کے لیے تیار تھا، اور پھر انہیں فدیے کے طور کے پر ایک دمبا دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ آگے کچھ اور انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت زکریا، ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل پیش کی جائے گی۔ یہ واقعات سورہ انبیاء میں اسی لیے بیان کیے گئے تاکہ انبیاء بھی اللہ سے مانگتے اور اللہ ان کی مدد کرتا تھا۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کی صداقت کی بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ انہیں مصیبت سے نکالتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ تو ہم بھی اگر انبیاء کے راستے پر چلیں گے تو وہ ساری نعمتیں جو انبیاء کو میسر ہوئیں، اللہ جیسے ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، مصیبتوں میں مدد کرتا تھا، یقیناً اللہ وہی ہمارے ساتھ بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان واقعات کی روشنی میں عبرت اور نصیحت کے جو اسباق ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی کے مطابق زندگی کے ہر موڑ کے پر صرف اللہ سے التجا، امید اور توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔